السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند بھی آئے گی اور اچھی بھی لگے گی۔ اچھا، یہ جو کنسیپٹ ہے مہنگائی کا، پاکستان میں ہر کوئی کہتا ہے بہت مہنگائی ہو گئی، بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ کیا یہ واقعی مہنگائی ہوئی ہے یا ہماری کچھ سوچ کا بھی فرق ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر دنیا میں دیکھا جائے، اگر چینی ہے 100 روپے پاکستان میں کلو ہے، اگر کوئی سی بڑے یعنی کہ چائنا میں، دبئی میں یا امریکہ میں، انگلینڈ میں کمپیئر کیجئے، وہاں سے اس سے زیادہ قیمت ہے پاکستانی روپے میں، بہت زیادہ مہنگی ہے۔ اگر کوئی اور چیز بھی کمپیئر کی جائے، کھانے پینے کی یا کوئی چیز ہے، اگر وہ ڈالر اور روپے میں یعنی کہ پاکستانی روپی میں وہ جو چیز امریکہ میں ہوگی وہ بہت زیادہ مہنگی ہوگی۔ اب ان کو سستی لگتی ہے، ہم کو مہنگی لگتی ہے۔ اور یہ مہنگائی کیسے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ جہاں تک کہ تھوڑے بہت ایک میری سوچ ہے جو کہ اس کے مطابق جو ہے، دیکھیے جی، کوئی چیز سستی یا مہنگی نہیں ہوتی۔ یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز خریدنی ہے، ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں۔ اگر ہمارے پاس پیسے کم ہیں تو وہ ہمیں بہت زیادہ مہنگی لگی۔ اگر ہمارے پاس پیسے بہت زیادہ وافر مقدار میں ہے تو وہ چیز ہمیں سستی لگے گی۔ اب یہ چیز مہنگی اور سستی کیسے ہمیں لگتی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ہم جب بھی کوئی چیز لیتے ہیں یا دیتے ہیں، ہمیں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم اگر کوئی چیز بیچتے ہیں پیسے لیتے ہیں، اگر ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو پیسے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک فون خریدنا ہے، اس کے لیے بھی پیسے ہم پے کرتے ہیں، وہ جو کہ پاکستان میں تو نہیں بنتا، باہر ہی بنتا ہے۔ اب ہمیں کوئی چیزیں مہنگی کیوں لگتی ہیں بیسیکلی؟ مثلاً اگر ہم ایک چیز بناتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم نے پیسہ کمانا ہے، ہم کوئی چیز خود سے بناتے ہیں، اگر اس کو ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچا ہے، اس کے سے جو پیسہ کمایا گیا ہے، وہ ہم اس کے بدلے میں ہم نے کوئی چیز خریدی ہے، گویا وہ جو چیز ہے وہ ہم نے کتنی محنت کر کے، کتنا ٹائم لگا کے بنائی اور بیچا، اور اس کے بدلے میں جو چیز لے رہے ہیں وہ ہم نے لی ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کتنا ٹائم لگایا، کتنی محنت کی، کیونکہ اگر ہم نے اس چیز کو جو ہم نے بیچی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ ٹائم لگایا ہے، اور اس کے بدلے میں ایک چیز لی ہے، چاہے وہ فون ہو یا پھر کوئی اور چیز ہو، وہ ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے ہم نے اتنا ٹائم لگایا، اتنی محنت کی، اور اس کے جو بدلے میں ہمیں یہ چیز ملی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فون لو، آئی فون جو ہے وہ پاکستان میں 1 لاکھ سے لے کے 2 لاکھ تک کے فون ہیں۔ اب اس فون کو لینے کے لیے اب ایک مثال لیتے، ایک باغبان ہے، مثال کے اس نے اب ایک 1.5 لاکھ 1.5 2 لاکھ روپے کا اپنا باغ ہے، 1 سے 2 ایکڑ پورا سال کی محنت جو ہے اس نے کی ہے، اس کے اوپر کو بڑا کرنے میں، اس کے اوپر یعنی کہ دیکھ بھال میں، اور وہ بیچ کے 1.5 سے 2 ایکڑ باغ پورا فروٹ کا لگا ہوا، اور اس کے بدلے میں اس نے ایک فون لیا ہے۔ اب کیا ہے، اس نے جو باغ والا ہے اس نے کیا کیا ہے، پورے سال کی محنت ہے اور اتنے اس کے اوپر اس نے ٹائم گزارا ہے، اور جو فون جو بنانے والا ہے اس کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، اور اس کے مشینگری زیادہ تر کام ہے، یعنی کہ اس کے تو اتنی محنت لگی نہیں ہے، وہ تو 1 منٹ میں پتہ نہیں کتنے فون بن رہے ہیں۔ اور جو باغ والا ہے وہ جو ہے اس کا پورا سال کا پروسیس لگا، اور اس کی اتنے ایکڑ کی پورے یعنی کہ محنت گئی ہے۔ یہی کمپیئر کرتا ہے کہ مہنگائی کو اور سستے چیز کو۔ اب جتنے فون بنا کے بیچے اس کے لیے تو بہت زیادہ یہ ہے، بہت زیادہ سستا لگا ہوگا، یعنی کہ اس نے 1 ایکڑ کے فروٹ یا 2 ایکڑ کے فروٹ لیے ہیں۔ جس نے آئی فون لیا ہے اور اس نے اپنا جو پروڈکٹ بیچی ہے، اس کے لیے تو پورے سال کی، اس کو تو ایسا لگا ہوگا کہ جیسے میرا پورا خون اتنا جو ہے میرا ویسٹ ہو رہا ہے، مجھے تو بہت زیادہ مہنگا پڑا ہے۔ بیسیکلی یہی چیز ہے۔ اب اس کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اس مہنگائی کو کم کیسے کر سکتے ہیں؟ مثلا اگر ہم کوئی چیز بناتے ہیں، اس کے اوپر ہماری محنت کم سے کم لگے، ٹائم کم سے کم لگے، ایسی پروڈکٹ ہم تیار کریں، ایسی چیزیں بنائیں جس کے اوپر بہت کم سے کم یعنی کہ ہمارا خرچہ آئے، وہ اس طرف اب پاکستانی یعنی کہ بڑھیں گے، اور اس کے بعد یہ پھر ہم لوگوں کو مہنگائی جو لگتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور دوسری بات، یہ اس طرح مہنگائی ختم نہیں ہوگی، بیچ میں کچھ ہی لوگ جو ہیں کہ مہنگائی کو کم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ ہی لوگ ایسی پروڈکٹ بنا کے بیچیں گے تو مہنگائی کم ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔
اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے اور اس مہنگائی کو کم کرنے کے مثال کے طور پہ زیادہ سے زیادہ جتنے پاکستان کی پاپولیشن ہے اس میں سے ابھی جتنے پرسنٹ جو ہے پیسہ کمانے میں یعنی کہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل پیسہ جسے ہم امپورٹ کرتے ہیں اور وہ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کمیونٹی کو کوشش کرنی چاہیے وہ ایکسپورٹ ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بنائیں اور اس کو باہر ایکسپورٹ کریں اور اس کے بدلے میں پیسہ کمائیں اور اپنی ضروریات کی چیزیں خریدیں۔ جب یہ لیول کم ہوگا جو کہ ایکسپورٹ ریلیٹڈ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کم ہوں گے تو ہمیں مہنگائی ایسے ہی رہے گی، چاہے جتنی مرضی ہم محنت کر لیں، جتنا مرضی جو کچھ کر لیں۔ اور میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا، اس میں 3 کیٹیگریز بناؤں گا، جس میں ایک لوگ وہ ہیں جو کہ ایکسپورٹ کر کے پاکستان کو خوشحال بناتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور کچھ پہنچا بھی رہے ہیں اور وہی پھر پاکستان کے اوپر تھوڑا بہت بوجھ بھی لگتے ہیں، اور وہ ہیں ایک وہ کیٹیگری کے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو نقصان میں لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر تفصیلاً انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔